اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز افضل العبادات ہے، اور فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی کثرت کا اپنی جگہ پر مقام ہے۔ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے کا مقام ہے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات کا مقام ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درمیان آپسی محبت کے حوالے سے اور ایک دوسرے کی اعانت کرنے کے حوالے سے جو فرمایا ہے، اسے آج اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے منائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو وہ ضرور اسے فائدہ پہنچائے۔ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو کسی بھی اعتبار سے فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچائے، کسی بھی اعتبار سے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہو۔ ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ نفع پہنچانے کے لیے، اور جس طریقے سے بھی ممکن ہو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی ہم طاقت رکھتے ہوں تو ہمیں اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلمہ۔ غور سے سنیے گا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، ومن ستر مؤمنا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اس حدیث کو اس اینگل سے آپ سنیے، میں جس طریقے سے سمجھا رہا ہوں تصور ویسا بنا کر سنیے تو انشاءاللہ اس کا اثر آپ کے دل پر ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے فرمایا؟ بولیے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر بات وحی خدا ہوا کرتی ہے، جو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور جن کی بات سے سچی بات انسانوں میں کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، اور جو وہ کہہ دیں وہ 100% صحیح ہے۔ اس تصور کو ذہن میں رکھ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے اور پھر محسوس کیجئے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک ایک مسلمان کے فائدے کے پہنچانے کے سلسلے میں بشارت عطا فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کبھی ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ اگر مسلمان ہے، اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر کسی کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح معنوں میں مسلمان اس سے کہا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، محفوظ رہے، اس کی اذیتوں سے محفوظ رہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ اب غور سے سنیے گا، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، یار اس کا یہ کام ہو جائے، یہ بے روزگار روزی مل جائے، اس کی یہ پریشانی ہے دور ہو جائے، چلو اس کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، لے گیا، اس کی یہ ضرورت ہے، یعنی اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ قربان جائیے حضور کے ارشاد پر صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ یعنی آپ تو کر رہے ہو بندے کی حاجت روائی اور خدا آپ کی حاجتوں کو پوری فرماتا ہے۔ اسی لیے کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امیر المؤمنین آپ تو رعایا کی خبر گیری میں اور امور خلافت کے انجام دینے میں لگے رہتے ہیں، تو آپ کے گھر کا کام اور آپ کے سارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میں مخلوق خدا کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، خالق خود میرے کام کے لیے انتظام فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری حاجت پوری ہو، آپ مسلمانوں کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائیے مسلمانوں کی حاجت پوری کرنے میں، اللہ حاجت پوری کرے گا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے لیے اور مومنات کے لیے، مومن بہنوں کے لیے، مومنات اور مومنین کے لیے 27 مرتبہ دن میں مغفرت کی دعا کرے، اللہ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ پھر یہ مغفرت کی دعا کرنے والا جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو ایک مومن بھائی کا خیال کرنا اور اس کی حاجت روائی کتنا بڑا کام ہے؟ حدیث کے اس جملے پر توجہ فرمائیں، جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا اللہ اس کی حاجت روائی فرمائے۔ یعنی کوئی معمولی کام ہے، ہم تو کریں گے تو کچھ نقص بھی رہ جائے گا، لیکن خدا جو کرے گا وہ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے، جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے، اب وہ تکلیف کوئی بھی ہو، پیر میں کانٹا لگ گیا آپ نے اس کا نکال دیا، ایک تکلیف دور ہوئی نا۔ اب سنیے حضور کیا فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرما دیا کرتا ہے۔ کہاں یہاں کی تکلیف اور کہاں وہاں کی تکلیف۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، مسلمان کو نفع پہنچاؤ خدا تمہیں نفع پہنچائے گا، اور مسلمان کی تکلیف دور کرو خدا تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ یہ اللہ والے کرتے کیا ہیں؟ یہ اولیاء کرام کرتے کیا ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں نا، یہی تو کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے تو ایک انسان ہو کر جب انسان کے عیب کو چھپاتا ہے تو میرا مولا بھی عیب چھپانے والے کے عیب کو قیامت کے دن چھپا دے گا۔ ہم میں کا کون ہے جو عیب دار نہ ہو؟ آج کل تو کیا ہے، عیب تلاش بھی کیے جاتے ہیں اور تلاش کر کے چھپائے نہیں جاتے، چھپائے جاتے ہیں۔ یہ سچویشن ہو گئی۔ یہ سب کہاں سے ہم نے سیکھا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کی طرف التفات و تعاون کرنے کی مثال. ایگزامپل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کرتے ہیں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مہربانی کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت کرنا. اس کی مثال کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے کی محبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی جسم کے ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کا آپسی تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنی چاہیے. یعنی سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح. جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچنے پر جیسے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہاتھ بھی کمزور ہو گیا، چلنے میں بھی مزہ نہیں آتا، اس سر کے درد کا اثر پورے جسم پر پڑتا ہے اور اس سے متاثر پورا جسم ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہی پوزیشن مومنین کی ہونی چاہیے کہ سارے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں، ایک مومن کو تکلیف پہنچے تو سارے مومن بے چین ہو جانے چاہیے. یہاں تو مومن ہی کو تکلیف دیتا ہے، بے چین تو بہت دور کی بات ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے پر تلا ہوا ہے، کوئی بھلا چاہنے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ انسیت اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. نفسی کی کیفیت ہمارے اندر اتنی چھا گئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ عزت بھی کسی کو نہ ملے مجھے ملے، دولت بھی کسی کو نہ ملے مجھے ملے، پریشان سب ہوں میں خوشیاں مناؤں. یہ جب سوچ ہو جائے گی تو اس انسان کے کام کہاں سے بنیں گے؟ اللہ والوں کے کام اللہ اس لیے بنا دیتا کہ اللہ والے مسلمانوں کے کام بنانے میں لگے رہتے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بنا دیا کرتا. ہم تو مسلمانوں کے کام بگاڑنے میں لگے ہیں، الا ماشاء اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو کھانا کھلانا کتنا فائدہ مند بتایا، سماعت فرمائیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیرن. کیا سوال پوچھنے والے تھے. ہم پوچھتے ہیں کون سا دھندا بہتر ہے، اور وہ پوچھتے تھے کون سا اسلام بہتر ہے. کتنا اسلام ان کو پیارا تھا. سوال پوچھتے ہیں ای الاسلام خیرن، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو. یعنی تمہیں کوئی بھی مسلمان نظر آئے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، لگ رہا ہے یہ مسلمان غلام رسول، سلام کرو. حضور فرماتے ہیں یہ سب سے بہتر اسلام ہے.